شب قدر میں کیا دعا کی جائے اور کیا عبادت کی جائے؟ دعا کے حوالے سے تو کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا رحم مانگ لیجئے اور پھر اس سے اس کی رحمتوں کا سوال کر لیجئے۔ اب عبادت کیا کرنی ہے؟ طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چلتے ہیں کتاب کہف فقیر کے پیج 103 اینڈ 104 پر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس 1000 مہینوں سے بہتر رات میں عبادت مدرجہ ذیل طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، نماز عشاء سے لے کر شب 1 بجے تک نوافل ادا کیے جائیں۔ نمبر 2، 1 بجے سے 3 بجے تک تلاوت کلام پاک کی جائے۔ نمبر 3 بجے کے بعد مزید نوافل اور نماز تہجد ادا کر لیں۔ اور نمبر 4، نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد دوبارہ تلاوت قرآن مجید کر لیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے گا اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا، اگرچہ یہ ہمارا استحقاق نہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تاہم پروردگار کی رحمت بے پایہ ہے اور اس رحمت بے پایہ سے امید ہے بخشے جانے کی۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم رب کے حضور ندامت سے سر جھکائیں اور عاجزی سے عرض گزار ہوں، یا باری تعالیٰ، اگرچہ میرے گناہ بے حساب ہیں لیکن تیری رحمت بھی تو بے پایہ ہے، تو اپنے غفور و رحیم ہونے کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو میرے اچھے ناظرین، شاہ صاحب نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جناب مرشد کامل نے کہ شب قدر میں ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نماز فجر کو مس نہیں کرنا اور نماز فجر کے بعد بھی دوبارہ تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے، عاجزی کا، اپنے گناہگار ہونے کا اظہار کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں کی۔ انشاءاللہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کو رحم کرنا بڑا پسند ہے، جس کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، جو بڑا ہی کریم ہے۔ تو جب بندہ اس سے مانگے گا اپنے گناہوں کی بخشش، معافی، تو اللہ تو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو۔ تو میرے اچھے ناظرین، مجھے تو یقین ہے کہ جب بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دے، تو مجھے تو لگتا ہے اللہ مسکرا کے کہتا ہے جا بندے معاف کیا، کیا یاد کرے گا۔ بندہ تو ایک سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور صرف سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور ندامت ہی کا اظہار کرتا ہے، اور دل میں سچ مچ جب نادم ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے معافی مانگنے سے بھی پہلے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور نادم ہے یہ اس پہ، وہ ایک آنسو ہی بہاتا ہے، تو اللہ کو اس کا یہ آنسو بڑا پسند ہے، خوف میں کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا۔ تو اللہ بڑا پیارا ہے میرے اچھے ناظرین، بڑا ہی مہربان، اور ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑا آسرا اس کی رحمت ہے، اس کا پیار ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اس کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اسے ہم سے بہت پیار ہے، اسے اپنے گناہ گار بندوں سے بھی بہت پیار ہے، ہم سب سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ تو بس مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت سے، اس کی محبت کو محسوس کرنا ہے، فیل کرنا ہے، اس کا
اپنی طرف مسکرا کے دیکھنا فیل کرنا ہے. جب کبھی زندگی میں بہت تاریکی محسوس ہونے لگے، جب لگے ہم بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، یقین کیجئے اسے یا ارحم الراحمین کہہ کے پکاریں اور فیل کریں اس نے مجھے مسکرا کے دیکھا ہے، وہ بڑی محبت سے میری طرف دیکھ رہا ہے، اور بس پھر یا ارحم الراحمین کہتے رہیں اور اس کا اپنی طرف متوجہ ہونا، مسکرا کے دیکھنا محسوس کرتے رہیں. آپ کو اتنی انرجی محسوس ہوگی کہ آپ کو لگے گا وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں. ایکسپیرینس کر کے ابھی دیکھ لیجئے، دیکھیں آپ کے دل کی کیفیت کیسے بدلتی ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے